تفسیر کبیر امام فخرالدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بیان کیا کہ عصمت کلی مشکک ہے، عصمت کلی متواتر نہیں۔ کلی متواتر فلسفے میں، منطق میں اس کلی کو کہا جاتا ہے جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے۔ جیسے آپ کے سروں کے اوپر پنکھے ہیں، یہ سب پنکھا ہونے میں برابر ہے، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا یہ کم پنکھا ہے۔ یہ کلی متواتر اور کلی مشکک جس کے مصادیق میں وحدت نہ ہو، فرق پایا جائے۔ جیسے روشنی ہے جس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے، کہ اسی طرح سے معصوم ہونا عصمت کلی مشکک ہے، یعنی عصمت کے درجات ہیں۔ اگر 1,24,000 نبی معصوم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے عصمت میں برابر ہیں، نہ سب کی عصمت میں فرق ہے، شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ اور انبیاء کی عصمت میں اور ائمہ کی عصمت میں، اہل بیت کی عصمت میں کیا فرق ہے؟ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت انبیاء میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عصمت ائمہ ہے، یہ عصمت ائمہ۔ ایک جملہ عرض کروں، اسی میں گفتگو ختم کر دوں۔ وہ موسیٰ، وہ جناب عیسیٰ، وہ جناب یوسف، جن سے متعلق اللہ نے 100 سے زیادہ آیتیں قرآن میں اتاری، اور یوسف کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف جن کے کردار کو اللہ قرآن میں پسند فرما رہے اور سراہ رہا ہے، یہ یوسف کا کمال یہ تھا، ان کی کردار کی بلندی یہ تھی کہ جب زلیخا نے 7 دروازے بند کیے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے یوسف کو گناہ پر آمادہ کرے، تو یوسف نے خود کو زلیخا کے شر سے بچا لیا۔ یہ یوسف کا کمال ہے، یہ یوسف کے کردار کی انتہا ہے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے۔ اس لیے کہ یوسف کو جو عورت گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، یوسف نے خود کو اس کے شر سے بچا لیا تھا، لیکن اس کی ہدایت نہ کر سکے تھے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے۔ خود گمراہی تو ممکن نہ تھی، جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں ہے، اس کی زبان سے بھی یہ ذکر جاری ہے۔ اب ہارون پریشان ہوا، دیکھا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایک مرتبہ میرے عزیزو، یہ 25 رجب کا دن ہے، 25 رجب کا دن، آج روز شہادت ہے، لیکن امام کو آج زہر نہیں دیا گیا، 3 دن پہلے زہر دیا گیا۔ یہ کیسی قید ہے، یہ کیسا زہر ہے، اور اس زہر کا اثر کیا ہے؟ آپ مجلس کے اختتام پر بہت تفصیل سے سنیں گے، میں تو بس ایک جملہ عرض کروں کہ امام کی مظلومانہ ترین شہادت کیسے ہوئی ہے۔ 20 کو زہر دیا گیا، اور جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو نتیجے میں اسے پیاس کی شدت ستاتی ہے، ایک پیاس کی شدت سے انسان اذیت میں آ جاتا ہے۔